الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة والحج وصوم رمضان. دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین کی تعریف، اس کی توصیف کے بعد نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل ہو. اس کے بعد آج بتاریخ 22 شعبان 1446 ہجری مطابق 21 فروری سن 2025 کے عیسوی میں جمعیت الدعوہ والارشاد و توعیۃ الجاریات بالفوارہ کے اس خوبصورت سے حال کے اندر یہ پروگرام منعقد ہوا ہے. میں آپ سبھی لوگوں کو اہلاً و سہلاً مرحبا، خوش آمدید، ویلکم کہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ہماری اس دعوتی پروگرام پر لبیک کہا، اور یہ پروگرام استقبال رمضان کے مناسبت سے ہے. اور استقبال رمضان یعنی رمضان کے آنے سے پہلے ہمیں کیا تیاری کرنی چاہیے، اس سلسلے میں کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں. میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں: وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے حضرت انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. کس لیے؟ عبادت کے لیے اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے. لیکن مختلف موسم کے حساب سے اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساری برکتیں اور بہت ساری فضیلتیں اللہ سبحانہ و تعالی نے رکھی ہیں، جس سے ہم حضرت انسان اور خاص طور سے مسلمان اس کی برکتوں سے اور اس ماہ مبارک سے ہم فائدہ اٹھاتے رہیں. مثال کے طور پر رمضان المبارک کا مہینہ، اس کے اندر اگر کوئی آدمی ایک نیکی کرتا ہے تو اس سے 10 اور اس سے بھی زیادہ اجر و ثواب اس کے نام اعمال کے اندر لکھا جاتا ہے. اور اسی طریقے سے شعبان کے مہینے کی فضیلتیں بھی بہت زیادہ ہیں. پھر اسی طریقے سے ایام حج کا مہینہ ہے، جو حج کی ایک الگ فضیلت ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی وقتاً فوقتاً ہمیں اور آپ کو ایک ایسا موسم عطا فرماتا ہے جس سے ہم اور آپ زیادہ سے زیادہ نیکیاں ہے نا اپنے نامہ اعمال کے اندر اکٹھا کر سکیں اور جمع کر سکیں. میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین بہت ہی خوش نصیب ہے ہمارے وہ مسلمان بھائی کہ جن کو اللہ رب العالمین نے یہ اتنا بڑا مہینہ، اتنا باسعادت اور متبرک مہینہ اللہ سبحانہ و تعالی انہیں عطا کرنے والا ہے اور انہیں دینے والا ہے. میرے بھائیوں، یہ وہ مہینہ آنے والا ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم جیسی مقدس کتاب کو اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا ہے. یہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر اگر کوئی شخص عمرہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے عمرے کا ثواب حج کے برابر دیتا ہے. یہ وہ مہینہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو عطا کرنے والا ہے. اس لیے ہماری اور آپ کی موت و حیات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. آپ دیکھتے ہوں گے اور اندازہ کرتے ہوں گے کہ جب شعبان آتا ہے رمضان سے پہلے، آپ دیکھتے ہوں گے اللہ رب العالمین کی کیا مصلحت ہے، بہت زیادہ کثرت کے ساتھ اموات ہوتی ہے. لیکن جن کو اللہ رب العالمین یہ مہینہ مبارک مہینہ رمضان عطا کرے، سمجھو کہ وہ بہت بابرکت انسان ہے، وہ خوش نصیب مسلمان ہے جس کو اللہ رب العالمین ایسے ہی یعنی بابرکت مہینہ عطا کرے. اور جو مسلمان اس مہینے کو پائے، اس کو چاہیے کہ اس کے ایک لمحہ کو، ایک منٹ کو یوں ہی ضائع نہ کرے، بلکہ اس کی قیمت کو سمجھے. پتہ نہیں آئندہ سال اسے یہ ماہ مبارک ملے کہ نہ ملے. بہت سارے مسلمان ہیں جو کل تک ہمارے درمیان تھے لیکن آج اس مہینے میں نہیں ہیں، اس سال وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں. تو جو موجود ہیں اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ بڑے ہی خوش نصیب ہیں، اور آپ سبھی لوگ اللہ رب العالمین کے مہمان ہیں. میرے بھائیوں، فطری طور پر انسان کے اندر
مفید چیزوں کے حصول کی خواہش ہوتی ہے۔ جو چیز فائدہ مند ہوتا ہے اسے انسان حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے کہ نہیں ہے، اسے پانے کے لیے اور اسے حاصل کرنے کے لیے بڑی کوشش کرتا ہے، بڑی تگودو کرتا ہے اور اس کے لیے جدوجہد کرنے کی ضروری سمجھتا ہے۔ اگر اس کے افراد، خاندان اس کے سلسلے میں غفلت برتیں، لاپرواہی برتیں، تو انسان انہیں متنبہ کرتا ہے کہ یہ قیمتی وقت اور قیمتی چیز سے غافل نہ ہو، ممکن ہے کہ تم اس سے لاپرواہ ہو جاؤ اور یہ قیمتی چیز تم سے چلی جائے۔ اس لیے اس کے افراد، اس کے خاندان، اس کے گھر والے اسے متنبہ کرتے ہیں۔ اس سے جو چیز جتنی اہم ہوتی ہے اس کے لیے کوشش بھی اسی درجے کا آدمی انسان کرتا ہے۔ دل ہمہ وقت اس کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اہم مواقع میں سے ایک ہے۔ اس میں حاصل ہونے والی ساعتیں رحمت و برکت اور رضا الہی کے حصول کے دروازے کھولتی ہے۔ یہ وہ ماہ مبارک جلد ہی ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ یقیناً ہمارے دل میں اس ماہ کی بڑی قدر ہے، لیکن کیا ہم اس کے لیے تیاری کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے اہل خانہ کو توجہ دلاتے ہیں؟ کیا اس سلسلے میں ہم کتنی تیاری کرتے ہیں اور کتنی غفلت سے ہم کام لیتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں صحابہ کرام کو اکٹھا کرتے اور خطبہ دیتے جس میں انہیں رمضان کی آمد کی خوشخبری سناتے، رمضان کی فضیلت اور اہمیت کے پیش نظر اس کی تیاری کے سلسلے میں متوجہ کراتے۔ ایسے ہی ایک خطبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، عنقریب تم پر ایک عظیم الشان، ایک مبارک مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اس ماہ مبارک میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ کیا ہے؟ ایک رات ایسی ہے جو 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ کے روزے فرض کیے، اس کے قیام کو اپنی خوشنودی کا ذریعہ قرار دیا۔ جس شخص نے اس ماہ میں ایک چھوٹا سا بھی کار خیر انجام دیا، اس نے دیگر ماہ کے فرائض کے برابری نیکی حاصل کر لی۔ یہ صبر اور ہمدردی کا مہینہ، یہ غم گساری کا مہینہ، یہ وہ ماہ مبارک ہے جس میں اللہ اپنے بندوں کے رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں جس نے کسی روزے دار کو افطار کرایا، روزے دار کو اس کے افطار کرانے کے برابر بھی اسے ثواب ملتا ہے اور اس کے اجر سے کچھ بھی کمی نہیں کی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے روزے دار کو پانی کا گھونٹ پلایا یا دودھ کا گھونٹ پلایا یا ایک کھجور کے ذریعے افطار کرایا، اس کا اجر اسی کے برابر ہے اور اس کے لیے بھی جہنم سے نجات ہے۔ میرے بھائیوں، استقبال رمضان کے لیے سب سے پہلے ہم اپنے نفس کو آمادہ کریں اور اس ماہ مبارک میں امور خیر انجام دینے کے لیے عملی اقدام کریں، اور جن میں سے بہت ساری چیزیں ہیں جن کو میں یہاں پر مختصر انداز میں ذکر کروں گا۔ کوئی بھی کام بغیر مشیت الہی کے، اللہ رب العالمین کے مشیت کے ممکن نہیں ہے۔ ہمیں اس کے لیے خدا سے توبہ و استغفار، اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول دعاؤں کا اہتمام کیا جائے تو یہ احسن عمل ہوگا۔ نمبر 2، توبہ کا اہتمام کیا جائے۔ توبہ میں انسان اپنے رب کی طرف متوجہ ہو، گناہوں کا جو فاصلہ انسان اور اس کے رب کے درمیان ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، نیک کاموں کی طرف رغبت بڑھتی ہے جو رمضان کے دیگر عبادات میں بھی معین ثابت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان، اے مومنو تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو، توقع ہے کہ تم فلاح پاؤ گے۔ میرے بھائیوں، انسان کی موت اور زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو اپنی موت کا مزہ چکھنا ہے، اور یہ عالم اس وقت ہوگا میرے بھائیوں
جب آپ مرنے لگیں، آپ کے مرنے کا وقت آئے، آپ کتنی ہی عظیم بیماری کے اندر مبتلا ہو جاؤ، بڑے سے بڑے ڈاکٹر آپ کے گھر والے ہے نا بلا کر کے آپ کا چیک اپ کروائیں، لیکن اللہ رب العالمین اگر جس کو بچا نہ سکے وہ دنیا کا کوئی بھی ڈاکٹر بچا سکتا نہیں بچا سکتا۔ میرے بھائیوں، اور بیوی بال بچے یہ صرف دنیا کی حد تک ہے میرے بھائیوں، سمجھ رہے ہیں؟ دنیا کی حد تک آپ جو کار خیر کرو گے، نیک کام کرو گے، یہ دنیا کے اندر مرنے کے بعد آپ کو یہی ملے گا میرے بھائیوں۔ اس لیے کہ بیوی اور بال بچے انہیں خرچے چاہیے، انہیں پیسے چاہیے۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ ایک کمپنی کے اندر آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر کس طریقے سے جو ہے نا لوگ کتنی اپنے گھر والوں سے محبت کرتے ہیں۔ ایک کمپنی کے اندر، دمام کے اندر ایک کمپنی میں کسی آدمی کا انتقال ہوا، غالباً ہندوستان یا پاکستان کا، ابھی جلدی مہینہ نہیں گزرا ہے میرے بھائیوں، ہے نا، کسی کا انتقال ہوا۔ کمپنی والوں نے کہا کہ اگر اس آدمی کی لاش آپ کو چاہیے تو ہم ہے نا اس کی لاش کو بھجوا دیں گے، جو خرچہ آئے گا ہم پورا خرچہ دیں گے، لیکن اس کے بعد ہم ایک ریال نہیں دیں گے۔ دوسری بات، ایک آپشن انہوں نے اور دیا۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ اگر اس آدمی کو، مرنے والے کو اگر یہاں سعودی عرب کے اندر دفن کر دیا جائے تو جو اخراجات، جو پیسے ہمیں دینے تھے 70-80 ہزار ریال جو بھی ہوں گے، ہم ان کے بیوی بال بچوں کو ہم بھیجوا دیں گے۔ میرے بھائیوں، پیسہ دینے کی کمپنی والے نے بات کری کہ ہم پیسہ دیں گے اس کو 70-80 ہزار ریال۔ اس کے بعد ہوتا کیا ہے نا، اس کے گھر والوں کی طرف سے، اس کے خاندان والوں کی طرف سے فون آتا ہے نا، اور فون پر یہ کہا جاتا ہے بھائی میرا اکاؤنٹ نمبر لے لو۔ بیٹا بولتا ہے میرا اکاؤنٹ لے لو، بیوی بولتی ہے میرا اکاؤنٹ لے لو، اور بھائی بولتا ہے میرا اکاؤنٹ نمبر لے لو۔ کوئی یہ نہیں پوچھتا ہے کہ میرا شوہر، میرا بھائی، میرا بیٹا کیسے انتقال کیا، کوئی یہ نہیں پوچھتا ہے، کوئی یہ نہیں پوچھتا ہے۔ ہر کوئی اکاؤنٹ نمبر دے رہا ہے۔ یہ دنیا کی حال ہے۔ کیا ہے؟ آپ میری بات نہیں سمجھ پائے؟ سمجھ گئے؟ یہ دنیاوی حال ہے میرے بھائیوں۔ صرف مادیت پرستی کی یہ دنیا، آپ نفس پرستی کی یہ دنیا، خواہشات کی یہ دنیا آپ سے نہیں، صرف آپ کے مال سے محبت ہے نا۔ آپ اگر پیسے نہ کماؤ، آپ کے بیوی بال بچے بھی آپ سے اتنی محبت نہیں کریں گے، سمجھ رہے؟ اس لیے میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو زندگی ہے چند دن کی، اللہ رب العالمین نے جو 40-50 سال کی زندگی آپ کو دے رکھی ہے، اور کوئی پتہ نہیں ہے کب کس کی موت ہو، کوئی گارنٹی نہیں ہے نا۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر ایسا کچھ کام کر کے جائیں کہ مرنے کے بعد بھی ہمیں اس کا اجر و ثواب ملتا رہے۔ اور دوسری بات میں آپ کو یہ بھی متنبہ کر دوں ہے نا کہ آدمی جب مرتا ہے، اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ مرنے کے بعد انہی 3 چیزوں کا ثواب ملتا ہے مرنے والے کو، باقی سب ختم ہو جاتا ہے۔ صدقہ جاریہ، اگر آپ نے کہیں نل کنواں کھدوا دیا، پانی کا ذریعہ پیدا کر دیا جس سے لوگ پانی پیتے رہیں، اس کا ثواب ملے گا۔ اور اس کے بعد یہ مرنے والا او علم ينتفع به ہے نا، یا کسی 2-4 کو تعلیم دے گیا ہو، یا کچھ کتابیں لکھ گیا ہو، تو اس کے ذریعے سے لوگ جب تک اس کتاب کو پڑھتے رہیں گے، یا وہ طالب علم ہے نا مدرس ہو گئے اس کو پڑھاتے رہیں گے، تو اس کا ثواب ملے گا۔ اور اسی طریقے سے یا تو تیسرا وہ ہے آپشن، نیک اور صالح اولاد ہو جو مرنے کے بعد اسے ان کے حق میں دعا کرے۔ ان تینوں چیزوں کا ثواب ملے گا۔ بہت سارے لوگ میرے بھائیوں، یہ آپ کے ہاتھ کے اندر جو موبائل ہے، جو آپ کے ہاتھ کے اندر موبائل ہے اور آپ بے دریغ اس کا استعمال کرتے ہو، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، آپ دیکھیں ہے نا، یہی موبائل ہے نا، اسی موبائل کے ذریعے ممکن ہے کہ ہم جہنم میں چلے جائیں، اسی موبائل کے ذریعے ممکن ہے ہم جنت میں چلے جائیں۔ اللہ رب العالمین، کوئی چیز اپنی جگہ پہ غلط نہیں ہوتا ہے۔ یہ موبائل غلط نہیں ہے نا، یہ ٹیلی ویژن غلط نہیں ہے، یہ ٹیپ ریکارڈ غلط نہیں ہے۔ اس کا استعمال اگر آپ نے غلط طریقے سے کیا تو وہ چیز غلط ہے۔ یہ موبائل ہے نا،
یہ موبائل اس لیے غلط ہے، اگر آپ نے کوئی غلط چیز ڈاؤن لوڈ کر دیا ہے نا، فلم لوڈ کر دیا، گانا لوڈ کر دیا اور آپ اس دنیا سے چلے گئے، تو جب تک لوگ آپ کے گانے کو لوڈ کیے ہوئے سنتے رہیں گے، پورا گناہ مرنے کے بعد بھی آپ کے اکاؤنٹ میں جاتا رہے گا۔ اور دوسری چیز، اگر آپ نے اس موبائل کے ذریعے ہے نا قرآن کریم کی تلاوت کہیں لوڈ کری ہے نا، پروگرام تقریر کہیں لوڈ کیا، نیک اور اچھی باتیں اگر کہیں لوڈ کری، مر گئے، اس کے بعد بھی آپ کے نام اعمال کے اندر اس کی نیکیاں جاتی رہیں گی۔ آپ سوچو، یہ موبائل غلط نہیں ہے، اس کا استعمال غلط ہے نا۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں ہے نا، ہمارے لوگ نماز سے بہت دور ہیں میرے بھائیوں، ہے نا، نماز سے بہت دور ہیں، جبکہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جان بوجھ کر یہ نماز چھوڑنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں، مثال دیتا ہوں، آپ سنیے۔ یہ موبائل ہے، اگر آپ کے موبائل کے اندر چارج نہیں ہے، ختم ہو گیا، آپ کتنا پریشان ہوتے ہیں، آپ کس قدر پریشان ہوتے ہیں، بے چین ہوتے ہیں، کہاں مل جائے چارجر اور کہاں لگاؤں، ہمیں اپنے گھر والوں کو فون کرنا ہے۔ اور پلس اگر آپ کے موبائل کے اندر چارجنگ موجود ہے اور انٹرنیٹ نہیں ہے، نیٹ نہیں، ختم ہو گیا، آپ سوچو کیسے پریشان ہو گئے۔ اس طریقے سے پریشان ہو گئے جیسے مچھلی کو پانی سے نکال کے زمین کے اوپر رکھ دیا جائے، اس قدر پریشان ہو گئے۔ لیکن حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ کم نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ میرے بھائیوں، ہم بہترین کمبلوں میں اپنی کرونیں بدلتے رہتے ہیں، لیکن مسجد کی طرف نہیں آتے ہیں، ہے نا۔ آج نہیں، میں نے 3-4 ابھی رمضان شروع ہونے والا ہے، مسجد کے اندر واللہ جگہ نہیں ملے گی۔ وہ نمازی کہاں سے آئیں گے؟ کہیں قسیم سے نہیں آئیں گے، کہیں بترا سے نہیں آئیں گے، نمریا جریا سے نہیں آئیں گے، اسی محلے کے لوگ رہیں گے۔ نماز کے اندر فجر میں پورا کھچا کھچ بھرا رہے گا مسجد، کون سے محلے کے لوگ ہیں نمازی ہے؟ کہاں سے آئے نمازی؟ اسی محلے کے لوگ ہیں۔ لیکن صرف رمضانی مسلمان، جمعہ پڑھ لیے مسلمان، میرے بھائیو ایسے مسلمان کا کوئی فائدہ نہیں، رمضانی مسلمان کا کوئی فائدہ نہیں، جمعہ پڑھ لینے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا میرے بھائیو۔ آپ نے کلمہ نبی کا پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس معنی کے جو تقاضے ہیں، اس کا جو عمل ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے، اگر جان بوجھ کر کے کوئی نماز چھوڑتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جملہ کہا تھا، لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، اس مسلمان کا کوئی حصہ ہی نہیں اسلام کے اندر جو جان بوجھ کر کے نماز چھوڑ دیتا ہے۔ آپ اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھو تو صحیح، آپ کے اندر کتنی مسلمانیت ہے۔ آپ اپنے گریبان کے اندر منہ ڈال کر جھانک کر دیکھو، ہے نا، کہ آپ، ہم نے بتایا، اگر دنیاوی فائدے کے لیے ہو، اگر آپ کو رات کے 12 بجے کہا جائے ہے نا کہ وہ گراؤنڈ کے اندر 50 ریال ملنے والا ہے، 1 بجے لوگ گرم گرم کمبلوں کو چھوڑ کر کے وہاں پہنچے رہیں گے پیدل، سمجھ رہے ہیں، 50 ریال ملنے والا ہے، اس قدر مادیت کا زمانہ ہے۔ میرے بھائیوں، یہی نماز، یہی روزے، یہی صدقہ خیرات آپ کو کام آنے والا ہے، باقی دوسرا کچھ بھی کام نہیں آنے والا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رمضان المبارک کی آمد ہے، ہمیں اور آپ کی اس سلسلے میں تیاری کرنی چاہیے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ہے نا، اپنے گناہوں سے توبہ کرو، سچے دل سے توبہ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ گناہ کرو اور پھر کل توبہ کرو، پھر پرسوں وہی گناہ کرو، ایسا کوئی فائدہ، ایسے توبہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سچے دل سے آپ توبہ کرو، آپ سے غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے، آپ کے گناہوں کو معاف کرنے والا، تواب الرحیم ہے، توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، آپ سے غلطی ہو گئی، اللہم انی ظلمت نفسی، آپ ہر نماز کے اندر یہ دعا کرتے ہو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ، ہم سے گناہ ہو گیا ہے، بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، تیرے علاوہ بخشش مغفرت کہیں نہیں ہے، اللہ تو ارحم الراحمین ہے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری توبہ کو قبول فرما۔ میرے بھائیو، اللہ بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، اس لیے اپنے خطاؤں کی، اپنے گناہوں کی، غلطیوں کی رمضان آنے سے پہلے سچے دل سے توبہ کر لو،
ہے نا سچے دل سے توبہ کرو، اللہ رب العالمین آپ کی توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ گزشتہ رمضان کے روزے باقی ہوں تو اسے شعبان کے مہینے میں ہی پورا کر لیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے رمضان پچھلے سال میں کسی وجہ سے، بیماری سے یا اور کسی شرعی عذر کی وجہ سے چھوٹ گئے ہوں تو آپ رمضان آنے سے پہلے چھوٹے ہوئے رمضان کی اس میں جو ہے اعادہ کر لو، پورا کر لو جو ہے نا رمضان کے آنے سے پہلے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میرے ذمہ رمضان کا کوئی روزہ ہوتا تھا تو میں اسے شعبان میں ہی پورا کر لیتی تھی۔ متفق علیہ کی روایت ہے۔ رمضان المبارک کی سب سے اہم عبادت روزہ رکھنا ہے، اس لیے اس کی عادت ڈالنے کے لیے شعبان کے مہینے میں وقفے سے روزہ رکھنا چاہیے تاکہ پوری طرح نشاط رہے اور اس بات کا احساس رہے کہ آئندہ ماہ کے تمام روزے رکھنے ہیں۔ ایک مشہور حدیث ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، جیسی نیت ہوتی ہے معاملہ اسی اعتبار سے ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک حدیث ہے کہ انسان کسی نیک کام کی نیت کرتا ہے تو اس کا عمل اس کے نام اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ آپ کو میں ایک موٹی مثال دیتے چلوں کہ آپ یہاں سے سفر کیے اور سفر کیے ہیں عمرہ کرنے کا، مکہ جانے کا، لیکن آپ نے سفر شروع کیا ہے اور مکہ پہنچنے سے پہلے اگر آپ کے ساتھ کوئی معاملہ، کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے، آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، آپ نے عمرہ نہیں کیا لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین آپ کے نام اعمال کے اندر عمرے کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ اتنا ارحم الراحمین ہے رب العالمین۔ سوچو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نیت کے مطابق آپ کو اجر و ثواب ملے گا۔ آپ کی نیت تھی، آپ نے سفر کیا عمرے کا لیکن عمرہ مکمل نہ ہوا کہ آپ اللہ کو پیارے ہو گئے، تو بھی اللہ رب العالمین نے آپ کے نام اعمال کے اندر عمرے کا ثواب لکھ دیا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، رمضان المبارک کے تئیں آغاز ہی میں ہم اپنی نیت کو درست کریں اور نیک اعمال کرنے کی نیت کر لیں۔ رمضان المبارک کی خصوصیت یہ ہے کہ اس ماہ میں نزول قرآن ہوا۔ اس مناسبت سے عام دنوں کے مقابلے میں لوگ قرآن کو زیادہ پڑھتے ہیں۔ تلاوت ایک عبادت ہے، اس لیے بھی اس ماہ مبارک میں اس کا اہتمام کیا جانا چاہیے۔ مگر یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه۔ قرآن کریم کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرو اور یہ قرآن کل قیامت کے دن آپ کے لیے سفارشی بن کر کے کھڑا ہوگا۔ جہاں آپ کا کوئی سفارش نہیں ہوگا، کوئی ثالثی نہیں ہوگا، وہاں قرآن آپ کے بارے میں سفارش کرے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، قرآن کریم کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرنی چاہیے۔ مگر یہ عمل بھی تیاری کرنا چاہیے ہمیں شعبان کے مہینے سے، اور ہم اپنی یومیہ مسلسل تلاوت شروع کر دیں اور اس بات کی نیت کر لیں کہ رمضان میں ایک بار پورے قرآن کا پورے قرآن کا ہم دورہ کریں گے، پورے قرآن کو ختم کریں گے۔ ترجمے کے ساتھ نہ صحیح تو کم سے کم تلاوت پڑھ کر کے ہی اسے ختم کرنا چاہیے۔ اللہ کا فرمان ہے، ماہ رمضان جس میں قرآن کریم کا نزول ہوا، جو تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ ایک کسان جب کھیت میں بیج ڈالے گا، موقع بموقع سیراب نہیں کرے گا تو کھیت کے لہلہانے کی توقع فضول ہے، بیکار ہے۔ ٹھیک یہی حال رمضان اور اس کی تیاری کا ہے۔ میرے بھائیوں، ماہ رمضان کا یومیہ پروگرام یہ ذہن کر لیں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ وقت اپنی عبادت کے اندر صرف کرنا ہے۔ فرض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی بکثرت اہتمام کرنا ہے۔ اس کے لیے یومیہ جو پروگرام اور دینی مجالس ہیں، ہم اس کا اہتمام کریں گے۔ فجر سے پہلے کے کام، تہجد کا اہتمام، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے میرے بھائیوں کہ جو فجر کی نماز کی پابندی کرتا ہے فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ، وہ اللہ کی پناہ میں ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں،
سحرگاہی کا اہتمام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے سحری کا اہتمام کرو، کیونکہ اس میں اللہ رب العالمین نے برکت دے رکھی ہے۔ فجر کی سنت کا اہتمام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی 2 رکعات دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ میرے بھائیوں، فجر کی سنت کے متعلق میں آپ کو بتاتے چلوں، ہمارے بہت سارے اخوان جو ہے جماعت کھڑی ہوتی ہے اس کے بعد مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں تو 2 رکعت سنت بغیر پڑھے وہ جماعت کے اندر شامل نہیں ہوتے ہیں۔ اکثر مسجدوں کے ذمہ داران مجھ سے شکایتیں کرتے رہتے ہیں۔ ابھی جلد ہی اس مسجد کے اندر ہے نا، بغل کے اندر جو مسجد ہے اس کے امام نے شکایت کری، اور وہاں ہمارے یہاں مسجد خالد عبید ہے وہاں بھی لوگ شکایت کرتے ہیں۔ یعنی میں بھی خود جاتا ہوں دیکھتا ہوں تو جماعت کھڑی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اذا اقامت الصلاۃ فلا صلاۃ، جب جماعت کھڑی ہو جائے تو کوئی نماز ہی نہیں ہے۔ آپ پہلے فرض نماز ادا کرو جو 27 درجہ جماعت کے ساتھ ثواب ہے، اس کے بعد جو ہے آپ سنت پڑھ لو 2 رکعت۔ لیکن نہیں، لوگ پتہ نہیں کون سے جو ہے کس چیز کے عادی ہے اور کہاں سے مسئلہ لے کے آئے ہیں، کس مولوی نے بتایا ہے کہ آگے سامنے فرض نماز ہو رہی ہے نا، اور پیچھے لوگ سنت پڑھ رہے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ طریقہ انتہائی غلط ہے۔ اور دوسری غلطی یہ ہے، آج ہی میں نے جمعہ کے اندر دیکھا ہے، جس مسجد میں میں نے جمعہ پڑھی ہے بہت سارے ہمارے اجنبی بھائی آئے اور خطیب خطبہ دے رہا ہے اور وہ 2 رکعت پڑھ کے نہیں بیٹھے بلکہ آئے جلدی سے ادھر ادھر دیکھے کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے، فٹاک سے بیٹھ گئے مسجد کے اندر۔ یہ طریقہ غلط ہے نا۔ اذا جاء احدکم فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، جب تم میں سے کوئی بھی شخص مسجد کے اندر داخل ہو تو اسے چاہیے کہ وہ 2 رکعت نماز پڑھے بغیر نہ بیٹھے۔ میرے بھائیوں، یہ چھوٹی چھوٹی غلطی نہیں، آپ جب اس کو توجہ نہیں دیں گے تو یہ غلطیاں چھوٹی چھوٹی آپ کی بہت زیادہ ہو جائیں گی۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے جو چیزیں آپ کو بتائی جاتی ہیں آپ اسے اپنی اصلاح کریں۔ اگر آپ کے اندر وہ کمی نہیں ہے تو ماشاءاللہ تبارک اللہ اچھی بات ہے، لیکن کمی ہے تو آپ اس کی اصلاح کریں۔ اور اگر آپ کے کسی دوسرے بھائی کے اندر ہے، آپ کو معلوم ہے ہمارے کمرے والا، ہمارے بغل والا یہ غلطی کرتا ہے تو آپ اس کی اصلاح کر دیں، ہے نا۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ، ہے نا۔ ایک آدمی بھی آپ کے ذریعے سے اگر ہدایت پا گیا تو آپ کی نجات کے لیے کافی ہے۔ سرخ اونٹ کی مثال کیوں دی جاتی ہے؟ سرخ اونٹ کی مثال اس لیے دی جاتی ہے کہ پہلے عرب میں سرخ اونٹ جو ہے وہ بڑے مہنگے ہوتے تھے، بہت غالی بکتے تھے، اسی لیے حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ میرے بھائیوں، تو یہ چند نصیحتیں ہے نا رمضان کے استقبال سے متعلق رہی ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارے سبھی بھائی جو ہے رمضان کی استقبال، مثال کے طور پر جب آپ کے ہاں کوئی مہمان آنے والا ہوتا ہے نا، کوئی بڑا مہمان، تو آپ کتنی تیاری کرتے ہیں، اپنے گھر کو سجاتے ہیں، ہے نا، اپنے گھر کو سجاتے ہیں، پینٹ چونا کالی کرواتے ہیں۔ اب اگر کسی بڑے مہمان آپ کی شادی ہونی ہو تو کیا کریں گے؟ ابھی بہت سارے لوگ شادی کر کے آئے، پوچھو کتنی گھر کی تیاری کیے ہوں گے، اور رنگ روشن وہ جو ہے پورے، اور لائٹیں کتنے کیے ہوں گے آپ سوچو۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے یہ ماہ مبارک رمضان آنے والا ہے جو مسلمانوں کا سب سے بڑا مہمان ہے نا، ہمیں اس کی جو ہے کتنی تیاری کرنی چاہیے آپ اندازہ کر لیں، ہے نا۔ ہمیں اس کی خوب زیادہ تیاری کرنی چاہیے، اس کی جدول اور اپنے کام کو ترتیب دینا چاہیے، ہے نا۔ نماز تراویح کا اہتمام، 5 نمازوں کا اہتمام، ہمیں یہ ٹائم سے یہ ٹائم تک قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرنا ہے نا۔ یہ تمام چیزیں جو ہے ہمیں اپنے برنامج میں ڈالنا چاہیے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ انشاءاللہ جس طریقے سے ہر سال پروگرام رمضان میں افطاری کا ہوتا تھا، ہے نا، جمعیت الدعوہ کی طرف سے، انشاءاللہ اس سال بھی افطاری کا اہتمام، کھانے کا اہتمام اور سب کچھ، عمرے کا اہتمام، سب کچھ ہے نا۔ جہاں افطاری ہوتی تھی وہیں انشاءاللہ افطاری ہوگی۔ سارے لوگ جو لوگ فوارہ میں یا قرب و جوار میں رہتے ہیں، انشاءاللہ سبھی لوگوں کے افطاری کا انتظام مکتب کی طرف سے ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کے اس درس کے اندر، آج کے اس پروگرام کے اندر ہم نے جو باتیں سنی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس کو اپنے
عمل میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے عملی جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہمارے وہ بھائی جو بیمار ہیں رب العالمین تو انہیں شفائے کامل اور عاجل عطا فرما. اور ہمارے وہ مسلمان بھائی جو روزی روٹی کے سلسلے میں پریشان ہیں اللہ رب العالمین تو انہیں حق حلال کی روزی نصیب فرما. اور جو بے اولاد ہیں رب العالمین اس ماہ شعبان کے اندر ہے نا انہیں تو صاحب اولاد عطا فرما. اور جو مسلمان دنیا کے اندر کہیں بھی ستائے جا رہے ہیں اللہ رب العالمین تو ان کی غیبی مدد عطا فرما اور اسلام کی حفاظت فرما, مسلمانوں کی حفاظت فرما, خاص طور سے اس مملکت توحید کی حفاظت فرما. یہاں کے ذمہ داران اور یہاں کے بادشاہ یہاں کے ولی الامر کی اللہ رب العالمین تو حفاظت فرما اور اس مملکت توحید کی دن دونی رات چوگنی تو ترقی عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.